آپ کا جو کامیابی کا تصور ہے، آپ کی پوری زندگی اس کے گرد گھوم رہی ہے. جو کچھ آپ کر رہے ہیں اصل میں وہ کس چیز کے گرد گھوم رہی ہے؟ واٹ از یور فلاسفی آف یور لائف؟ آپ کے مطابق وہ اسٹینڈرڈ کیا ہے جس کو آپ کامیابی مانتے ہو؟ آپ کے لیے وہ انسپریشن کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں یہ کامیابی ہے، واہ کرتے ہیں ماشاء اللہ. اگر گاڑی وغیرہ لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں واہ. اگر آپ ان ساری چیزوں کو نوٹوں سے ماپ رہے ہیں نا، تو اس سے بڑی بدقسمتی اور کوئی نہیں ہے کہ ہم لوگ زیادہ کما لیتے ہیں اور خرچ نہیں کرتے، یعنی محنت بہت زیادہ کرتے ہیں. اچھا بندہ محنت زیادہ کیوں کرتے ہیں؟ ذرا سوچیں. محنت کرتا ہے اکٹھا کرنے کے لیے کہ یہ سوشل سٹینڈرڈ ہے کہ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے، زیادہ چیزیں ہیں، وہ کامیاب ہے. یہ سوشل سٹینڈرڈ جس کے پاس زیادہ اشیاء ہیں وہ کامیاب ہے. لوگ جمع کرتے کرتے مر جاتے ہیں، قبروں تک پہنچ جاتے ہیں، ہوش نہیں آتا کہ اتنا ضرورت نہیں تھی. ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ایک مناسب سا گھر، ایک مناسب سی گاڑی اور ایک مناسب سی انکم جس میں 2-4 پیسے بچ جائیں، اتنا کافی نہیں ہے. لیکن کیا ہوتا ہے؟ بندہ ضرب دینے لگتا ہے، میل بنا لیتا ہے. یار نیب میں جا کر دیکھیں، اس میں چھوٹے چھوٹے بندے کو کیس نہیں ہوتے، بڑے بڑے امیروں کے کیسز ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا بندہ کتنا کھا سکتا ہے؟ بندہ کبھی واقع سوچیں کہ ہمیں کتنے پیسوں کی ضرورت اچھی زندگی کے لیے، تو پتہ لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ دھوکا ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی خوشی کو اشیاء میں اضافے سے مشروط کر لیں. جب بھی خوشی کو آپ رکھو گے نا اشیاء کے بننے کے ساتھ، تو اشیاء بڑھتی جائیں گی، خوشی پھر بھی حاصل نہیں ہوگی. کیونکہ جیسے ہی آپ نے ایک ٹارگٹ کو اچیو کیا، پھر ایک نئی خواہش جنم لے گی، پھر اس کو آپ اچیو کرو گے، پھر ایک نئی خواہش جنم لے گی، پھر اس کو اچیو کرو گے، پھر خواہشات کا جو سرکل ہے اس میں آپ پھنس جائیں گے. اور جب بھی آپ خواہشات کے چنگل میں پھنس گئے نا، خوش نہیں ہوں گے. خوش ہونا کامیابی ہے. جو مل گیا ہے اس پہ مطمئن ہونا کامیابی ہے. کیا الحمدللہ یہ ہے کہ ایک اچھی زندگی ہے، محسوس کرنا، اطمینان رکھنا. جو دین آپ کو بتاتا ہے وہ اطمینان کی بات کرتا ہے. قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے. کبھی سوچیں اس کا مطلب کیا ہے؟ بڑے لوگ تسبیح پھیرتے جاتے ہیں، اطمینان پھر بھی نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ جو کر رہے ہیں وہ ذکر ہے یا نہیں؟ اس کا صرف دکھانا تو ہے لیکن ذکر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اطمینان قلب تو میرے ذکر میں ہے، یعنی میری یاد میں ہے، میرے تذکرے میں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ذکر تسبیح میں ہو یا بات کی جا رہی ہو، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ پر ایک بھروسہ پیدا ہوتا ہے. آپ اپنے رب، اپنے خالق کے تذکرے کی طرف جاتے ہو. جب تذکرہ کرتے ہو، تسبیح پھیرتے ہو، نام لیتے ہو اور مانتے ہو کہ وہ میرا رب ہے. اور ذرا سوچئے گا اس قادر مطلق کو یاد کر کے جب آپ واقعی یاد رکھیں گے نا، تو اطمینان تو دل میں پیدا ہوگا. آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے؟ یار وہ ذات قابل بھروسہ ہے، مجھے مکمل اس پہ یقین کرنا چاہیے، مجھے اپنے آپ کو اس کے سرپرست کر دینا چاہیے، مجھے اپنے سارے معاملات اس کے حوالے کر دینا چاہیے. وہ کل بھی پالتا رہا ہے، وہ آج بھی پالے گا، وہ کل بھی پالے گا. کتنی مشکلوں سے بچا کر مجھے یہاں تک پہنچایا ہے. تو کریڈٹ کس کو جا رہا ہے؟ اپنے رب کو. جب کریڈٹ دے رہے ہو تو اس حالت میں جو سوچیں، فکر کریں، رجحان ہے، اس کا نام کیا ہے؟ یاد، ذکر. کامیاب زندگی کا تصور یہ ہے کہ آپ کی زندگی کارآمد کتنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں بہترین وہ ہے جو دوسرے لوگوں کے لیے زیادہ نفع مند. کاش ہمیں کوئی شروع ہی سے بتانا شروع کر دے کہ تمہارا اینڈ گول جو ہے وہ ایک ہے صرف. وہ کیا ہے؟ وہ فائدہ مند بننا. اچھا ہمارے گولز کیا ہیں؟ ہم جس ٹریک پر بھگائے جا رہے ہیں وہ گورنمنٹ کالج کون ہے؟ نوکری حاصل کرنے کے لیے بس روزگار آ جائے. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر تم فائدہ مند ہو تو نوکری چنگے میں بھی مل جائے گی. بھائی کاش کوئی یہ ٹارگٹ دے کہ آپ نے فائدہ مند بننا ہے. فائدہ مند انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ویلیو ایڈ.
یار آپ اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ جب ویلیو ایڈ کر سکیں گے نا، تو ویلیو ایڈ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کے ہونے کی وجہ سے اس کی زندگی میں کوئی بہتری ضرور آ جائے گی۔ یہ بات لکھ لیجئے گا، اگر آپ کے ہونے کی وجہ سے بے شمار لوگوں کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈ کی جا رہی ہو تو آپ نے سکسیس حاصل کر، وہ کامیابی ہے۔ سٹینڈرڈ کیا بن گیا ہے؟ اگر آپ کے دنیا میں ہونے کی وجہ سے کسی زندگی میں ہونے والی وجہ سے اور زندگی میں کوئی نفع، کوئی ویلیو، کوئی خیر ایڈ ہو رہی ہو، آپ کامیاب انسان ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اگر محنت کر کے کسی چیزوں کو نہیں سیکھتے ہیں اور جانتے ہیں تو جو بنی بنائی چیزیں ہیں، بنی بنائی انفارمیشن پڑی ہوئی ہیں، کیونکہ وہ آپ کے گلے میں پڑ جائیں گی۔ اور ہم سب کے گلے میں کامیابی کیا ہے، اس کا جواب بنا بنایا ہے، سوشل سٹینڈرڈ سے مل جاتی ہے۔ کیا ہے؟ گاڑی کیا ہے، چیزیں۔ جب بھی آپ اپنی کامیابی کو ایشیا میں رکھو گے نا، آپ قارون بھی بن جاؤ۔ یاد رکھیے گا، کامیابی حاصل نہیں ہوگی دنیا کے لیے قارون ہو، آپ کے اندر فیلنگ ہو، آپ کے اندر فیلنگ ہوگی یار یہ بہت کم ہے، تھوڑا سا ہو، تھوڑا سا ہو، تھوڑا سا ہو، یار تھوڑا سا اور ہو جائے نا دنیا۔ اچھا ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ دنیا فتح کر کے بھی الیگزینڈر علی حجار ایمٹیمس کی فیلنگ کہا جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے جی کفن سے میرے ہاتھ باہر نکال دینا کہ میرے بعد دنیا کو یاد رہے کہ بندہ اسکندر اعظم بھی بن جائے، دنیا سے خالی ہاتھ جانا ہے۔ اچھا اس کا تعلق عمر سے نہیں ہے، یہ جب سمجھ آ جائے نا زندگی سدھر جاتی ہے، زندگی بن جاتی ہے۔